السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو ویسے تو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچز کے دوران کئی یادگار واقعات و تنازعات پیش آئے۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں انگلینڈ نے نہ صرف پاکستان کو 6 وکٹ سے شکست دی تھی، بلکہ بعض مبصرین کے مطابق اندھیرے کو بھی ہرا کر سیریز اپنے نام کی۔ انہوں نے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 2000 عیسوی یعنی 2000 میں کھیلی جانے والی سیریز کے پہلے دونوں میچز ڈرا ہوئے تھے، اور امکان تھا کہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں، جہاں پاکستان کی ٹیم نے اس وقت تک کبھی ٹیسٹ میچ نہیں ہارا تھا، شکست دینا مشکل ہوگا۔ 11 دسمبر 2000 عیسوی کو میچ کے آخری دن انگلینڈ کو جیت کے لیے 176 رنز کا ہدف ملا تھا، لیکن ماہ رمضان کی وجہ سے خیال کیا جا رہا تھا کہ میچ کو مغرب سے پہلے ختم کر دیا جائے گا اور انگلینڈ کی ٹیم جسے اس ہدف کے لیے 44 اوور ملے تھے، اس کے اوورز کی تعداد مزید کم ہو جائے گی۔ تاہم امپائر سٹیو بکنر نے، جو پاکستانی کپتان معین خان کی ڈیلنگ ٹیکٹس یعنی وقت ضائع کرنے کی کوششوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے، میچ کو سورج کے ڈوبنے کے بعد بھی جاری رکھا اور انگلینڈ کو ان کے مقررہ اوور کھیلنے کا پورا موقع دیا، جس کے بعد مہمان ٹیم نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کسی بھی ٹیم کے خلاف نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پہلی شکست تھی۔ بعض مبصرین کے مطابق اگر پاکستانی کپتان معین خان وقت ضائع نہ کرتے تو شاید پاکستان اس میچ کو ڈرا کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ دوستو میچ کے آخری لمحات میں جب وقار یونس کی گیند پر کپتان معین خان نے ناصر حسین کا کیچ گرایا تو پاکستانی فیلڈر اور اسٹیڈیم میں موجود شائقین کو وہ شکست نظر آنے لگی جس کی دن کے آغاز میں کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ جس وقت گراؤنڈ میں انگلش ٹیم تاریخ بنانے میں مصروف تھی، اسٹیڈیم سے باہر موجود افراد پاکستان ٹیلی ویژن پر رمضان کے حوالے سے پروگرام دیکھ رہے تھے، جبکہ میچ کا نتیجہ انہیں بعد میں خبروں کے ذریعے معلوم ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک میں صرف کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے ایک ٹی وی چینل تھا اور انٹرنیٹ کی سہولت ملک بھر میں اس طرح میسر نہیں تھی جیسے آج ہے۔ اپنی سوانح حیات پلینگ ود فائر میں اس میچ میں انگلش ٹیم کی قیادت کرنے والے ناصر حسین لکھتے ہیں کہ کراچی میں کھیلے گئے سیریز کے آخری میچ کا آخری دن بہترین تھا۔ وکٹ کے فلیٹ ہونے کے باوجود ٹیم کو یقین تھا کہ کسی بھی قسم کے نتائج آ سکتے ہیں۔ ناصر حسین لکھتے ہیں کہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم، جس کی دن کے آغاز میں 7 وکٹیں باقی تھیں، پورا دن بیٹنگ کرے گی، اور جب لنچ پر پاکستان کی 6ٹھی وکٹ گری تو انگلینڈ کو بھی میچ ڈرا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن یکے بعد دیگرے وکٹیں گرنے کی وجہ سے پاکستان ٹیم 158 رنز بنا کر آؤٹ ہوگی اور انگلینڈ کو 44 اوور میں 176 رنز کا ہدف ملا، جسے حاصل کر کے مہمان ٹیم سیریز کا اختتام فتح کے ساتھ کر سکتی تھی، اور اس وجہ سے شاید پاکستانی ٹیم پر پریشر بڑھ گیا تھا۔ ناصر حسین کے بقول وہ پور امید تھے کہ ان کی لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کمبینیشن کی ترجیح پاکستانی بولرز کو سنبھل کر بالنگ نہیں کرنے دے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ معین خان کی حربوں کے باوجود ان کی ٹیم جیت کی جانب گامزن تھی۔ ناصر حسین، جن کا پہلی ہی گیند پر معین خان نے کیچ گرایا، وہ لکھتے ہیں کہ جب تھورپ نے وننگ شاٹ مارا تو صرف بلے بازوں کو ہی گیند نظر آ رہی تھی کہ وہ کہاں گئی۔ جب وہ واپس پویلین آ رہے تھے تو سوائے ڈریسنگ روم کے سارا اسٹیڈیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوسری جانب اس فتح کے مرکزی کردار اور مین آف دی میچ مائیکل ایتھرٹن اپنی کتاب اوپننگ اپ میں اس تاریخی میچ کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب دونوں ٹیمیں واپس پویلین جا رہی تھیں تو انہوں نے انضمام الحق سے کہا کہ انگلینڈ یہ میچ جیت سکتا ہے، جس پر پاکستانی بلے باز نے مذاقہ خیز انداز میں انہیں جواب دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کم روشنی کی وجہ سے میچ جلدی ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی کھلاڑیوں سے اردو میں کچھ کہا، جس پر ان سب نے کہا لگایا اور پوری ٹیم جیت یا ڈرا کا سوچتے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ ان کے بقول جب 5:30 بجے اذان ہوئی تو انگلینڈ کو جیت کے لیے درجن بھر رنز درکار تھے، جنہیں گراہم تھورپ اور ناصر حسین نے بآسانی حاصل کر کے انگلینڈ کو 6 وکٹوں سے کامیابی دلائی۔ مائیکل ایتھرٹن، جو میچ کے آخری لمحات میں ڈریسنگ روم میں موجود تھے، لکھتے ہیں کہ کھلاڑیوں اور ٹیم مینجمنٹ میں سے کسی کو بھی فیلڈ پر گیند نظر نہیں آ رہی تھی۔
وننگ شاٹ کے بعد کریگ وائٹ نے پاگلوں کی طرح بیٹ گھمانا شروع کر دیا۔ ایتھرٹن کے مطابق جب ان کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ مل رہا تھا تو اس وقت وہی انضمام الحق جو کچھ گھنٹے پہلے شکست کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی اور ان کے ساتھی کھلاڑیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔